الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک خاص وظیفہ ہے اور ہر مراد پانے کے لیے رزق کی ضرورت ہے۔ رزق میں کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں بندش ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، منگنی میں رکاوٹ ہے، یا اور کوئی جائز نیک حاجت ہے۔ ہر قسمی مراد پانے کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے آج کا، جو میں دوستوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ میرا خود کا مجرب ہے، الحمدللہ میں آج تک بھی یہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ خاص طور پہ کرتا رہتا ہوں۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کوشش فرمایا کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد صدقے دل سے جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد وہ ایسے ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو گناہوں سے توبہ کرنے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صدقے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا، صدقے دل سے، مولا کریم اس کو وہ جناب علی درجہ عطا فرماتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہو رہا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے ہو رہا ہوتا ہے۔ کوشش فرمائیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے بارے میں ایک قول ہے کہ آپ پہلے بادشاہ تھے، تو پھر جناب علی بادشاہ ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ جب انہوں نے صدقے دل سے توبہ کی نا، تو جا رہے تھے، ایک شخص دریا کے کنارے نا آ رہا تھا، اور آتے آتے اس کا پیر پھسلا اور گرنے لگا۔ جیسے ہی گرنے لگا تو آپ نے فرمایا رک جا، وہ وہیں رک گیا، نہ نیچے گیا دریا کے اندر نہ اوپر، جیسے ایسے تھا تریچواں ویسے ہی وہیں پہ رک گیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ مولا کریم وہ اس کو درجہ عطا فرما دیتا ہے، جو چاہتا ہے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو صدقے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کے بنا پہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے۔ دوستو، قرآن پاک کی تلاوت کا بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہی صبح کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، تلاوت کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ تلاوت کرنے سے ثواب ہوتا ہے، ہر حرف کے بدلے مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ بڑے فائدے ہوتے ہیں اس کے۔ قرآن پاک کی یاری بھی ایسی یاری ہے کہ جناب علی دنیا تو دنیا رہے گی، آخرت میں بھی انسان کے ساتھ جاتی ہے، قبر میں بھی انسان کے ساتھ جاتی ہے۔ کوشش فرمائے کہ روزانہ کی بنا پہ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت لازمی کیا کریں، اگرچہ 2 ہی رکوع کیوں نہ ہوں۔ اور یہ بھی کوشش کیا کریں کہ صدقہ کیا کریں۔ صدقے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات دور کرتا ہے، صدقہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور صدقے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ کوشش فرمایا کریں کہ دین کی اشاعت کے اداروں میں اپنا
جناب علی حصہ ضرور پایا کریں. یہ کام ہوتے رہتے ہیں، کام ہو ہی جاتے ہیں. دیکھیں نا کہ اب ہماری درسگاہ زیر تعمیر ہے نا، مدرسہ جب سے تعمیر ہونے لگا، کئی دوست احباب ہمارے سننے والے بھی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے حصہ نہیں پایا ہوگا، لیکن انہوں نے نہیں پایا تو کام ہو نہیں گیا. کام ہوتے رہتے ہیں، لیکن بار بار کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوستو نیکی کا کام ہے، چلو تم بھی رب کی رحمتوں کو لوٹ لاؤ. مسئلہ یہ ہوتا ہے، ورنہ کام رب کے راستے پہ جو کام ہونے والے ہیں وہ کبھی نہیں رکتے. تو کوشش فرمایا کریں کہ مقدس کاموں میں اپنا حصہ لازمی ڈالا کریں. اب مسجد کی درسگاہ زیر تعمیر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کرتا ہے، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے. کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام میں بھی اپنا حصہ لازمی ڈالیں. تو چلتے ہیں. دوست احباب پوچھتے ہوں گے کہ الائٹ بینک اکاؤنٹ، تو سکرین پر الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں. تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف. ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں. یہ میرا خود کا مجرب ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہر قسمی مشکل حل ہوگی انشاءاللہ العزیز. یہ میرا خود کا مجرب ہے الحمدللہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کو کرتے رہیں، اس درود پاک کو کرتے رہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہر مشکل حل ہوگی انشاءاللہ العزیز. لیکن ایک کام کریں، روزانہ کی بنا پہ ایک وقت مقرر کریں. جس طرح کہ میں نے عصر کی نماز کے بعد وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور آپ بھی عصر کی نماز کے بعد ہی وقت مقرر کر لیں. اگرچہ 10 مرتبہ پڑھ لیں، 20 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا آپ کا جی چاہے. روزانہ کی بنا پہ تعداد ایک رکھیں. میں نے تعداد جو رکھی ہے وہ 11 کی تعداد ہے. روزانہ کی بنا پہ صرف 11 مرتبہ عصر نماز کے بعد پڑھتا ہوں. آپ اگر زیادہ پڑھیں تو تعداد ایک رکھیں. 21 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ کی بنا پہ 21 مرتبہ. 41 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ کی بنا پہ 41 مرتبہ. 100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ کی بنا پہ 100 مرتبہ. یعنی نماز عصر کے بعد، نماز عصر پڑھنے کے بعد مصلی رسول پر جو بیٹھ کر پڑھنا ہے اس کی تعداد مقرر رکھ کریں. اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو مرضی، جتنا مرضی چاہے پڑھتے رہیں بغیر گنتی کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہے درود تنجینا. یہ آپ شاید سکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیل احوال والآفات وتقضی لنا بها جمیل حاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات ویا دافع البلیات ویا حل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر. یہاں تک درود تنجینا ہے. نماز عصر کے بعد گنتی مقرر کریں. 11 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، 41 مرتبہ پڑھیں، روزانہ کی بنا پہ بلا ناغہ. پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس درود پاک کو پڑھتے رہیں. میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز آپ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے، ادھر سے مشکل حل ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا